بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی تیسری کا 27واں پارٹ پیج نمبر 27 اور 28 آج پڑھنا سیکھیں گے۔ اور ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ہیلپفل ویڈیو ہم آپ کے لیے لاتے رہیں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہم وطنوں کو جو تعلیم دی اور انہیں برے عقیدوں سے روکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہم وطنوں کو جو تعلیم دی اور انہیں برے عقیدوں سے روکا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نام مشہور کرنا یا عزت جتا کر دولت کا پیدا کرنا یا بادشاہ بننا یا بادشاہ کہلانا یا اسی قسم کی اور غرض کا پورا کرنا ہرگز منظور تھا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نام مشہور کرنا یا عزت جتا کر دولت کا پیدا کرنا یا بادشاہ بننا یا بادشاہ کہلانا یا اسی قسم کی اور غرض کا پورا کرنا ہرگز منظور نہ تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کیا کہ اگر یہ لوگ انہی باطل طریقوں اور بیہودہ عقیدوں پر قائم رہیں گے تو عذاب آخرت کے مستحق ہوں گے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کیا کہ اگر یہ لوگ انہی باطل طریقوں اور بیہودہ عقیدوں پر قائم رہیں گے تو عذاب آخرت کے مستحق ہوں گے اور دوزخ کی آگ میں جلیں گے اس کے سوا وہ اور بہت سے برے کام کیا کرتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو پیدا ہوتے ہی مار ڈالتے تھے، اپنے نوکروں پر زیادتی کرتے تھے اور آپس میں بھی بے انصافی اور بے ایمانی کا برتاؤ رکھتے تھے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی طرف سے یہ کام سپرد ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے سامنے ان کے برے کاموں اور برے عقیدوں کی برائی بیان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے سامنے ان کے برے کاموں اور برے عقیدوں کی برائی بیان کریں اور اپنے مقدور کے موافق انہیں ان سے روکیں اور اپنے مقدور یعنی طاقت کے موافق انہیں ان سے روکیں۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا اور لاکھوں آدمیوں کو بچا لیا
جو دوزخ کی آگ میں گرنے والے تھے، جو دوزخ کی آگ میں گرنے والے تھے۔ پس تمہیں بھی چاہیے کہ جب کسی کو برا کام کرتے دیکھو تمہیں بھی چاہیے کہ جب کسی کو برا کام کرتے دیکھو یا کسی کو مصیبت میں گرفتار پاؤ تو سچے دل سے اس کی مدد کرو، اپنے طریق سے اس کو گناہ سے بچاؤ اور جو کام کرو خدا کی خوشنودی کے واسطے کرو، لوگوں کے دکھاوے یا اپنی غرض کے پورا کرنے کو ہرگز نہ کرو۔ لوگوں کے دکھاوے یا اپنی غرض کے پورا کرنے کو ہرگز نہ کرو۔ پھر سے ایک بار دیکھیں پورا سبق۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہم وطنوں کو جو تعلیم دی اور انہیں برے عقیدوں سے روکا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نام مشہور کرنا یا عزت جتا کر دولت کا پیدا کرنا یا بادشاہ بننا یا بادشاہ کہلانا یا اسی قسم کی اور غرض کا پورا کرنا ہرگز منظور نہ تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کیا کہ اگر یہ لوگ انہی باطل طریقوں اور بیہودہ عقیدوں پر قائم رہیں گے تو عذاب آخرت کے مستحق ہوں گے اور دوزخ کی آگ میں جلیں گے۔ اس کے سوا وہ اور بہت سے برے کام کیا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو پیدا ہوتے ہی مار ڈالتے تھے، اپنے نوکروں پر زیادتی کرتے تھے اور آپس میں بھی بے انصافی اور بے ایمانی کا برتاؤ رکھتے تھے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی طرف سے یہ کام سپرد ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے سامنے ان کے برے کاموں اور برے عقیدوں کی برائی بیان کریں اور اپنے مقدور کے موافق انہیں ان سے روکیں۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا اور لاکھوں آدمیوں کو بچا لیا جو دوزخ کی آگ میں گرنے والے تھے۔ بس تمہیں بھی چاہیے کہ جب کسی کو برا کام کرتے دیکھو یا کسی کو مصیبت میں گرفتار پاؤ تو سچے دل سے اس کی مدد کرو، اپنے طریق سے اس کو گناہ سے بچاؤ اور جو کام کرو خدا کی خوشنودی کے واسطے کرو، لوگوں کے دکھاوے یا اپنی غرض کے پورا کرنے کو ہرگز نہ کرو۔